بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. آسان سا جملہ ہے، حضور آ گئے ہیں. سب نے مل کر کہنا ہے: فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ
اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا جس طرح کا جملہ ہے اس طرح کی سبحان اللہ آپ نے نہیں کہی ذرا محبت کا اظہار کیجئے نا میں جھنڈا رہتا ہوں جھنڈا پتہ ہے نا لائن سے اس طرف ریلوے لائن سے اور کل جب ان کا جلوس یہاں پہ موجود تھا جو یا رسول اللہ نہیں کہتے ان کا جب یہاں پہ وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے جلسہ کر رہے تھے تو مجھے میرے گھر میں ان کی آوازیں جا رہی تھی اور ہم حضور کا نام بھی آہستہ لیں تو یہ بات بنتی نہیں ہے اور دوسری بات میں یہ بھی یہاں سے برموقع یہ بھی کر دوں کہ میلاد کا جلسہ ہو تو انتظامیہ ہم پر پابندیاں لگاتی ہے کہ اسپیکر آن نہ کرو اسپیکر نہیں لگانے اور کل تو مجھے گھر میں جھنڈے تک آوازیں جا رہی تھی تو میلاد مصطفیٰ کے جلسے کے لیے بھی ذرا نرم گوشہ پیدا کیا جائے لیکن محبت سے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو کج کلا کہتے ہیں بادشاہ کو جو ٹیڑھی ٹوپی رکھتے ہیں یوں کر کے تکبر کی وجہ سے کہ میں بادشاہ ہوں کج کلا ٹیڑھی ٹوپی رکھنے والا انہیں شاعر نے مخاطب کیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا چار سو کیا رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی
انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤں سارے گدا ہے نا نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں 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 سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حضور کے چاہنے والوں میں سے ہیں ہم حضور کی آمد پر خوش ہونے والوں میں سے ہیں ہم حضور کی آمد کا تذکرہ کر کے دلوں کی سرزمین کو جنت بنانے والے ہیں الحمدللہ حضرات گرامی گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے امام کا ذکر کیا تھا کس کا امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم نے ان کا ذکر کیا تھا اور آج ہم امام کے بھی امام کا ذکر کریں گے امام کے بھی امام کا ذکر کریں گے لیکن جدھر آپ کا ذہن جا رہا ہے میں وہ نہیں کہہ رہا آپ کا ذہن یقیناً امام الانبیاء کی طرف جا رہا ہے اس لیے کہ مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے لیکن اسی میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں ایک امام کا ذکر بھی آتا ہے کچھ محققین کے نزدیک صفر کی 28 تاریخ ہے اور کچھ کے نزدیک ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اس امام کی شہادت کی اور وہ امام وہ ہیں جو امام حسین کے برادر اکبر ہیں کہیے نا سبحان اللہ امام حسین کے بولیے برادر اکبر ہیں حضرت مولا علی کے جگر پارا ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر پارے ہیں دل کے ٹکڑے ہیں اور میرے نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والے ہیں میرے نبی کی زلفوں سے دل کو بہلانے والے ہیں میرے نبی کی مقدس پیشانی کو چومنے والے ہیں اور میرے نبی کی گود میں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سننے والے اس امام کا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر کیوں ضروری ہے بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اور کئی جمعے آپ کا ذکر کر کے اپنے دل کو آباد کرتے ہیں تو یہ تو ان کے بھی امام ہیں یہ تو ان کے بھی امام ہیں
اور پھر جو مرتبہ اللہ نے امام حسین کو دیا ان کا مرتبہ ان سے بھی یقیناً اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لے ایمان کی حالت میں، ایک نظر وہ صحابی بن جاتا ہے، تو جو جتنا زیادہ دیکھے وہ اتنا زیادہ برگزیدہ بن جاتا ہے۔ اور انہوں نے میرے آقا کو ایک سال زیادہ دیکھا ہے امام حسین سے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک سال زیادہ دیکھا، اس لیے کہ آپ امام حسین سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری 15 رمضان کو آپ کی ولادت باسعادت ہے مدینہ طیبہ میں۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ راکب دوش رسول بھی ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آگے چلوں گا۔ آپ راکب دوش رسول بھی ہیں، آپ جگر گوشہ زہرا بطول بھی ہیں، آپ نور دید علی اور مرتضیٰ بھی ہیں، آپ برادر سید الشہداء بھی ہیں، آپ راشد بھی ہیں، آپ مرشد بھی ہیں، آپ حاجی بھی ہیں، آپ مادی بھی ہیں، اور آپ سید الاصفیاء بھی ہیں۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی نا، میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اپنی تخت جگر نور نظر کے کاشان اقدس پہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دو، میرا بیٹا مجھے دو۔ اٹھایا، گود میں لیا، پیار فرمایا، اور پھر پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، حرب کا مطلب جنگ۔ یہ اس لیے نام آپ نے رکھا کہ آپ کو جنگ کے ساتھ پیار تھا، اس لیے کہ شیر خدا جو تھے، کیا کہا میں نے؟ بڑے ٹھنڈے ہو، اس لیے کہ شیر خدا جو تھے جنگ کے ساتھ پیار تھا، تو آپ نے اسی سوچ کے ساتھ نام رکھا حرب۔ میرے آقا نے فرمایا علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ نام میرے آقا نے خود رکھا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی یسمى بہما النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین دونوں نام چھپا کے رکھے، ان کے دنیا میں آنے تک کسی کے ذہن میں بھی یہ نام نہیں آئے تھے، اللہ نے چھپا کے رکھے۔ اور پھر جب یہ صاحبزادے آئے تو میرے آقا نے نام حسن رکھا، جب دوسرے آئے نام حسین رکھا، اور پھر میرے آقا کا یہ بھی رسالہ گرامی ہے، فرمایا الحسن والحسین من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ۔ فرمایا میرے آقا نے کہ حسن اور حسین دونوں نام جنتی ناموں میں سے ہیں۔ کون سے ناموں میں سے؟ جنتی ناموں میں سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتی نام ان کے کیوں رکھے گئے؟ اس لیے کہ جب جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو نام بھی تو جنتی ہوں گے نا۔ ہیں جو ادھر کے، کوئی کس علاقے کا ہوتا ہے نام ادھر کا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ کو پٹھانوں کے نام عجیب لگتے ہیں، ہمارے ایریے میں ان کے نام تھوڑے ہمیں عجیب لگتے ہیں، لیکن ان کے ہاں عجیب نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں یہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نام ان کے لیے تھوڑے عجیب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے عجیب نہیں، اس لیے کہ ہیں ہمارے علاقے کے۔ تو ہر علاقے کے بولی الگ، ہر علاقے کی ثقافت الگ، ہر علاقے کے نام الگ، ہر علاقے کے لباس الگ،
ہر علاقے کی تہذیب الگ، تو جنتیوں کے نام بھی الگ، لیکن جنتیوں کے نام ان کے نام آئے جو تھے ہی جنت والے۔ اور حضرات گرامی، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ نام حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے۔ جب میرے امام پیدا ہوئے نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جبریل کو رب نے فرمایا جبریل جا، جنتی شہزادہ آ گیا ہے، جنتی نام بھی لے جا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آپ تھے کیسے؟ ایک بات کہوں اگر آپ توجہ سے سنیں تو، آپ کی توجہ پوری ہو تو میں بات کروں۔ تھے کیسے؟ آپ کا نام ہے حسن۔ کیا نام ہے؟ مجھے بولیے، حسن میں کون سے حروف ہیں؟ اے سین نون، 3 حرف ہیں نا؟ اور حسن کی ہے پہ پیش لگا دے تو بن جائے گا حسن۔ اے سین نون، یہ حسن بھی ہے، یہ حسن بھی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا آپ سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پہ غور فرمائیں گے کہ اگر کسی نے پورے کا پورا حسن دیکھنا ہے تو حسن میں دیکھ لے۔ پورے کا پورا حسن حسن میں ہے یا کوئی نہیں؟ حسن میں کیا ہے؟ حسن میں کیا ہے؟ اے ہے، سین ہے، نون ہے، اور یہ پورے کا پورا حسن میں موجود ہے۔ اچھا، اس سے اگلی بات کروں، جو حسن والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حسین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولیے نا۔ جو حسن والا ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جسے سراپا حسین دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھ لے۔ حسین کون ہوتا ہے؟ جس میں ہے ہو، جس میں سین ہو، جس میں یہ ہو، جس میں نون ہو۔ اور حسین کون ہوتا ہے؟ جس میں ہے ہو، جس میں سین ہو، جس میں یہ ہو، جس میں نون ہو۔ اگر پورے کا پورا حسن دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لو، اور اگر کسی کو حسین دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ کی جذباتی باتیں ہیں نا، یہ تو آپ نے خود گھڑے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میں نے گھڑے ہیں، یہ میری اپنی سوچ ہے، یہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، یہ میری اپنی سوچ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کی اپنی سوچ ہے، ہم کیوں مانیں اس کو؟ تو میں نے کہا آؤ چلو تمہیں منواتے ہیں۔ منوانے کا بھی گن رکھا ہوا ہے میں نے، آپ تمہیں منواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حسن میرا بیٹا جو ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک آقا کریم علیہ السلام کی مکمل شباہت ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک یہ آقا کی مکمل تصویر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آقا کی تصویر میں اگر حسن نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ اور جو حسن میرے آقا میں ہے وہ حسن حضرت امام حسن کو یہاں سے یہاں تک ملا، اور یہاں سے پاؤں کے ناخن تک میرے آقا کا جو سراپا تھا وہ حضرت امام حسین کو ملا۔ اب مجھے بتاؤ حسین ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتاؤ حسن ہے یا نہیں؟ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آقا نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنت فلینظر الی الحسن او کما قال۔ میرے آقا نے فرمایا جو جنت کے جوانوں میں سے ایک جوان کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھ لے، وہ حسن کو دیکھ لے۔
تو ہم آپ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جنت میں جانے کے طلبگار ہیں۔ ہم جنت میں، تو جنت والوں کے ساتھ کوئی علیق سلیق رکھیں گے تو جائیں گے نا، ان کے ساتھ محبت رکھیں گے تو جائیں گے نا، ان کے ساتھ پیار ہوگا تو جائیں گے نا، ان کے ساتھ عقیدت ہوگی تو جائیں گے نا۔ ہم ان میں سے نہیں جو امام حسین کو باغی رکھ گئے، ہم ان میں سے نہیں جو امام حسن پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم ان پہ بھی قربان، ہم ان پہ بھی قربان، ہم دونوں پہ قربان۔ اور ان دونوں سے پیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان دونوں سے پیار کیوں کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے، مجھے بولیے، پیار کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، ہر نانا اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، تو اس میں کیا عجیب بات ہے بتانے والی؟ یہ تو کوئی عجیب بات نہیں۔ میں نے کہا عجیب بات آگے آ رہی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ کہیے نا سبحان اللہ، عجیب بات آگے آ رہی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی نانا اپنے نواسے سے پیار کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نانا کسی کے سامنے اپنے نواسے کو لے جائے اور اسے کہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اے اللہ، مجھے بولیے نا، تو بھی ان دونوں سے پیار کر، واحبہ من یحبہما، اور اے اللہ اس سے بھی پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرے، اس سے بھی پیار کر۔ بولو تو صحیح نہیں رہا، جیڑے سنتے ہو بے شک چپ رہو، میں بالکل نہ تسیں جگانا چاہنا، جیڑے ٹھہرے ہو وہ بھی چپ رہو، جیڑے اکے ہو وہ بھی چپ رہو، جیڑے تھکے ہو وہ بھی چپ رہو، لیکن باقی سارے بولو۔ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور جو ان دونوں سے پیار کرے اس سے بھی اے اللہ تو پیار کر۔ اے میرے مولا گواہ ہو جا، ہاتھ اوپر کیجئے، اے میرے رب گواہ ہو جا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہواؤں گواہ ہو جاؤ، فضاؤں گواہ ہو جاؤ، ہم نبی کے نواسوں سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے نواسوں سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے نواسوں سے پیار کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔